ابراہیم تیری بیوی نے بدعت کی ہے، ماتم کیوں کیا ہے؟ ماتم تو حرام ہے۔ یعنی اللہ جسے جائز کہے، نبی جسے اپنی سنت کہے، آج تعصب کی وجہ سے لوگ اسے حرام کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اختلافات صرف دوریوں کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں اہل سنت کے لوگ بھی ماتم کرتے ہیں۔ سیون شریف میں پورا شہر کالے لباس میں ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ مٹیاری میں حتیٰ کہ جو وہابی حضرات ہیں وہ بھی ماتم کرتے ہیں۔ ملتان میں جو ہے 40-50 سے زیادہ پرمٹ ہولڈر جو جلوسوں کے ماتم کے، وہ اہل سنت کے بھائی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ صرف دوریوں کی وجہ ہے، نفرتوں کی وجہ ہے۔ اسلام نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں یہی آیت جو آپ سن رہے ہیں 40 شیعہ 40 سنی کتابوں سے، تفاسیر قرآن کی کتابوں سے عرض کر چکا تھا کہ سب کا مقصد ایک ہے، سب نے یہی لکھا۔ اس آیت سے مراد کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی انبیاء کے سردار ہیں۔ دوسری آیت سورہ مائدہ کی آپ نے سنی، وہ بھی 40 سے زیادہ شیعہ 40 سے زیادہ سنی تفاسیر میں آپ نے سنی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوچیں گے رسول خدا تو بعد میں آئے، پہلے سارے انبیاء سے کیوں عہد لیا گیا؟ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے سپورٹ میں ایک اور آیت پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت کا نمبر 41 ہے۔ خدا فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے محبوب، ہر امت میں سے ایک شخص ان پر شہید ہوگا، گواہ ہوگا، یعنی ان ہر امت کا نبی امت پر گواہ ہوگا۔ مگر اے میرے محبوب، آپ صرف اپنی امت پر گواہ نہیں، آپ دیگر امتوں پہ بھی گواہ ہیں اور دیگر نبیوں پر بھی گواہ۔ اب اندازہ لگائیے، اگر آدم علیہ السلام اپنی امت پر گواہ تھے نا، تو ہمارے نبی آدم علیہ السلام پر بھی گواہ تھے اور امت پر بھی گواہ تھے۔ اگر نوح علیہ السلام اپنی امت پر گواہ تھے تو ہمارے نبی نوح علیہ السلام پر بھی گواہ تھے، نوح کی امت پر بھی گواہ تھے۔ بھئی گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس مجلس میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تبھی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے مولانا کی مجلس سنی ہے، لیکن آپ بیٹھے ہی نہیں یہاں برمنگھم میں بیٹھ کر کیا گواہی دے سکتے ہیں کہ میں لندن میں اہل البیت میں مجلس سنی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ رسول صدیق ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، وارث چادر ہے، اللہ بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا، اور یہ نبی تمام امتوں پر شاہد ہے۔ یعنی ہر امت جب زندگی بسر کر رہی تھی اس وقت ہمارے نبی بھی موجود تھے۔ توجہ فرمائیں، ہمارے نبی آدم کے زمانے میں تھے، ہمارے نبی نوح کے زمانے میں تھے، ہمارے نبی ابراہیم کے زمانے میں تھے، ہمارے نبی موسیٰ کے زمانے میں تھے، ہمارے نبی عیسیٰ کے زمانے میں تھے۔ جب ہر زمانے میں نبی تھے تو آج کیوں اعتراض کرتے ہو کہ یا محمد نہ کہو؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا اس آیت کی تفسیر میں بھی جتنے شیعہ سنی حضرات ہیں متفق ہیں کہ یہ آیت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چند شیعہ تفسیروں کے نام جنہوں نے یہ لکھا کہ ہم اس سے مراد گواہی دینے والے سارے شاہدوں کے اوپر جو گواہ ہیں وہ ہمارے رسول ہیں۔ تفسیر اثناشری، تفسیر کنز الدقائق، منہاج الصادقین، اور اسی طرح سے الفرقان، تفسیر مواہب الرحمن، مقاتل ابن سلیمان، اور شیعہ سنی تفاسیر کے اگر ہم نام لینا شروع کریں گے تو بہت سارے نام ہو جائیں گے، وقت چلا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ٹی وی پر آپ جب مجلس سنیں گے ریفرنسز آتے جائیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس کے تفسیر کی کتابوں کے ساتھ ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ بائبل سے، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب سے توحید کو بھی ثابت کریں،
نبوت کو بھی ثابت کریں، امامت کو بھی اور قیامت کو۔ توحید پر گفتگو آپ نے سنی، نبوت پر سنی، اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب ہم جا رہے ہیں سب سے اہم گفتگو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ صریحاً یہ آیت جو ہے امام زمانہ کے بارے میں ہے، آئزیہ چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 2، and the spirit of the Lord will be resting on him, the spirit of wisdom and good sense, the spirit of wise guiding and strength, spirit of knowledge and of the fear of Lord۔ یہ کون سی شخصیت ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اب نشانیاں سنیے۔ and he will not be guided in his judgment by what he see or give decision by the hearing of his ears۔ آپ کو پتا ہے کہ امام ہمارے بارے میں امام مہدی علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے کہ اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے امام آئے ہیں، انہوں نے ظاہر پر فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی منافق بھی آ گیا ان پر انہوں نے تلوار نہیں چلائی، انہیں چھوڑ دیا۔ مگر آخری امام کے لیے یہ موجود ہے کہ امام ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر فیصلہ کریں گے۔ امام باطن پر فیصلہ کریں گے، کیونکہ پوری دنیا سے کفر کو مٹانا ہے۔ تو یہی آپ سنیں، پھر سنیں، and he will not be guided in his judgment by what he see۔ ظاہر پر حکم نہیں کریں گے، اس کا ڈیسیژن وہی ہوگا، ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر۔ اور اب نشانیاں سنتے چلے جائیے، یہ پھر وہی آئزیہ 11 چیپٹر اور آیت نمبر 4 ہے۔ but he will do right in the cause of poor and give wise decision for those in the land who are in the need, and the rod of his mouth will come down on the cruel, and will the breath of his lips, and he will put an end to the evildoers۔ یہ عظیم شخصیت جو آخری زمانے میں آئے گی، اس کے آنے کے بعد گناہگار، گناہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آج تک 1,24,000 انبیاء آئے مگر گناہگار ختم نہیں ہوئے، فتنے کرنے والے ختم نہیں ہوئے۔ مگر یہاں انجیل بائبل کہہ رہی ہے، تورات کہہ رہی ہے کہ he will put an end of the evildoers۔ وہ شخصیت جس پر اللہ کا خاص کرم ہے، جو ظاہر پر حکم نہیں کرے گا، جب یہ آئے گا تو دنیا میں جتنے فاسق ہوں گے، جتنے ظالم ہوں گے، ان کا خاتمہ ہوگا۔ چلیے اور نشانیاں، واضح نشانیاں جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ چیپٹر نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 5، and righteousness will be the cord of his robe and good faith the band of round his breast۔ پھر چھٹی آیت، and بہت عجیب آیت، اور یہی روایتوں میں ہے، یہی آپ سنتے آئے، and the wolf will be living with the lamb۔ یہ کب ہے احادیث میں کہ بھیڑیا اور بکری ساتھ کھانا کھائیں گے؟ جب امام زمانہ آئیں گے دنیا ایسے امن سے بھر جائے گی کہ بھیڑیا، درندے، سانپ اپنی درندگی کو چھوڑ دیں گے۔ اور وہی بات ہے، and the wolf will be living with the lamb, and the leopard will take his rest with the young goat, and the lion will take grass for food like the oaks۔ جب شیر اپنی حیوانیت کو چھوڑ دے گا اور وہ اسی طرح سے لومڑی کی طرح گھاس کھانا شروع کر دے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ 100% امام زمانہ پر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ and the young lion will go with the young ones of the herd, and the little child will be their guide۔ اور پھر یہ 7ویں آیت، and the cow and the bear will be friends۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے اس طرح سے دنیا امن سے بھر جائے گی۔ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کٹھے آئیں گے، and their young ones are sleeping together۔ اور پھر 8ویں آیت، and the child at the breast will be playing by the hole of the snake۔ بچہ سانپ سے کھیلے گا، سانپ کو طاقت نہیں ہوگی اسے ڈسنے کی۔ and the older child will put his hand on the bright eye of the poisonous snake۔ یہ بچہ بھی سانپ سے نہیں ڈرے گا اور وہ سانپ بھی بچے کو نہیں کاٹے گا۔ اور یہ 9ویں آیت، there will be no cause of pain or destruction
in all my holy mountain, for the earth will be full of knowledge of the Lord as the sea is covered by the waters. जब इल्म भर जाएगा तभी ये सारी नेमतें मिलेंगी. आपने देखा आखिर नॉलेज का जिक्र है. ये मकाम कब आएगा? जब इंसान का इल्म इतना बुलंद वाला हो जाएगा. ये इल्म बुलंद वाला कौन करेंगे? जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे. अज़ीज़ान गिरामी, अब आप देख रहे हैं कि आज हमारे इस्लामी मुल्कों में क्या तबाही हो रही है. क्या हर दिन धमाके नहीं हो रहे? हर दिन लाशें नहीं गिर रही हैं? इराक को देखिए, पाकिस्तान को देखिए. कब इन बेचारे ममालिकों की तकदीर बदलेगी? ये एजुकेशन की कमी है. अभी आपने सुना, ये वक्त कब आएगा, अमन कब आएगा? जब नॉलेज बढ़ेगी. अगर नॉलेज को हम नहीं बढ़ाएंगे, ये कभी धमाके नहीं रुकेंगे, कभी जहालत नहीं रुकेंगे. आइए ओपन डिस्कशन करें, टीवी पे डिस्कशन करें, जो मसाइल हैं शिया सुन्नी के दरमियान, मुसलमान ईसाइयों के दरमियान, आके मिल के बात करें. आज क्या है? नॉलेज नहीं है. जो मक्कार फरेबकार, वही सियासतदान पाकिस्तानी अवाम को धोखा दे रहे हैं. ये जितने भी सियासतदान हैं, ये सब हुकूमत में आ चुके हैं. क्या रुश्वत ख़त्म हुई? क्या चोर बाजारी ख़त्म हुई? क्या डाकाबाजी ख़त्म हुई? क्या जुल्म ख़त्म हुआ? क्या सिफारिश ख़त्म हुई? क्या लोगों की कोई हालत बेहतर हुई? नहीं. वही आज वही सियासतदान फिर इन्हें धोखा देते हैं. ये क्यों? नॉलेज नहीं है. अवाम को शऊर तब मिलेगा जब उनके पास नॉलेज होगी. आइए कुरान से पूछें कि कैसे हम अपने मुल्क को पुरअमन बना सकते हैं. आइए कुरान से पूछें, बाइबल से पूछें, इन किताबों से पूछें. हर चीज़ कुरान में मौजूद है. हर चीज़ इन आसमानी किताबों में मौजूद है अगर हम उन्हें तलाश करें. खुसूसन कुरान, क्योंकि दीगर किताबें तो मनसूख हो चुकी हैं, मगर कुरान में हर चीज़ मौजूद है. सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद. ज़ब्बूर की आयत सुने और फिर कुरान की आयत सुने. ज़ब्बूर जिसे साम कहते हैं, चैप्टर नंबर 37 और आयत नंबर 9, कि कब अमन होगा, कब ये धमाके रुकेंगे, कब गरीबों का हक मिलेगा. फरमाया, फॉर द इविल डूअर्स विल बी कट ऑफ बट दोज हु हैव फेथ इन द लॉर्ड विल हैव द अर्थ फॉर देयर हेरिटेज. जब नेक लोग अल्लाह की ज़मीन पे वारिस बनेंगे, जब नेक हुक्मरान आएंगे, तो जुल्म भी ख़त्म होगा, चोर बाजारी भी ख़त्म होगी, रुश्वत भी ख़त्म होगी, नाइंसाफ़ी भी ख़त्म होगी. फिर दोबारा ये आयत इसी तरह से साम 37 आयत नंबर 10, फॉर इन शॉर्ट टाइम evil doers will be gone, you will be searching for his place and it will not be there, but the gentle will have the earth for their heritage, they will take their delight in the peace without measure. और अब देखिए, ये तो आपने 2 आयतें सुन ली कि इंजील ने, ज़ब्बूर ने ये कहा, दुनिया में अमन कब होगा, अगर मुल्क में अमन करना चाहते हैं कब होगा? जब नेक लोग वारिस बनेंगे, जब मुत्तकी लोग आपके हुक्मरान बनेंगे, दुनिया में अमन हो जाएगा. अब कुरान उठाइए, सूरह अंबिया 21वीं सूरा है और आयत का नंबर 105 है. वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ब्बूर, खुदा कह रहे हैं हमने ज़ब्बूर में लिख दिया है. देखा आपने, वो आयत जो अभी तक मौजूद है, कुरान कह रहा है वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ब्बूर. खुदा कह रहा है मैंने ये मसला, ये तुम्हारे मुश्किल का हल है मुसलमानों, ज़ब्बूर में लिख दिया है. मिन बाद ज़िक्र, क्या? अन्नल अर्ज़ा यरसहा इबादियस सालिहून. जब जमीन पर नेक लोग वारिस होंगे, जब नेक लोग हुक्मरान होंगे, तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, मुश्किलात हल होंगी, धमाके रुक जाएंगे, जुल्म रुक जाएगा. सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद. ज़ब्बूर को आपने सुना, क्योंकि आयत में है वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ब्बूर, हमने ज़ब्बूर में ये लिख दिया है कि जमीन में उस वक्त अमन होगा जब नेक बंदे मुत्तकी बंदे, सालेह बंदे वारिस बनेंगे. अब पाकिस्तान के जितने हुक्मरान देखें, सब अरबपति करोड़पति, मगर सबको दर्द गरीबों का है. अजीब बात यह है कि यहाँ लंदन में उनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान वाले जाने या न जाने, आप तो जानते हैं, यहाँ ये लोग आते रहते हैं, कितनी कितनी बड़ी बड़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ है. स्विट्ज़रलैंड में इनके अरब $1 मौजूद हैं, मगर उनको फिर भी गरीबों से बड़ी हमदर्दी है. अगर यही प्रॉपर्टी जो लंदन में और स्विट्ज़रलैंड में है, अगर ये बेच के पाकिस्तान में गरीबों की मदद करना चाहें, तो लाखों गरीबों के घर बन जाएंगे.
مگر ہماری عوام کو شعور نہیں، وہی بار بار انہیں بیوقوف کرتے ہیں، وہی سارے چہرے، وہی غلط قسم کے نعرے۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا، یہ روایت آپ نے سنی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ اکبر، جتنی بھی دولت آپ کے پاس اضافی ہے اس میں وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس میں یتیم کا حق ہے، مسکین کا، غریب کا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ سارے سیاستدان جو پاکستان کے، سب کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، اور ان کے پاس یہاں بھی پیسے ہیں، وہاں بھی پیسے ہیں، یہاں بھی زمین ہے، وہاں بھی زمین ہے۔ اور جب کہ دنیا میں آپ کو پتا ہے، جو رپورٹ ہے، UN کی رپورٹ ہے، یہ ساری بڑی بڑی کمپنیوں کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں ہر 1 منٹ میں 1 بچہ بھوک کی وجہ سے مر جاتا۔ تو اگر انہیں واقعاً انسانیت کا اتنا دکھ ہوتا تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور ملکیت نہ بناتے، غریبوں کو پیسہ دیتے، جھوپڑیوں میں رہتے۔ مگر ہماری عوام پھر انہی کے دھوکے میں آتی ہے، یہی فریب کار ہوتے ہیں، وہی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ عوام کو پہچاننا چاہیے کہ جو اتنے اتنے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کیا وہ ان کے ہمدرد ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، زبور یہ کہے گے، کون لوگ جو متقی لوگ ہیں، پہلے دیکھیں ان کے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے۔ یہ غریبوں کے حق کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، مگر عوام کیسے سمجھے؟ عزیزان گرامی، اللہ نے بہت اچھا لفظ کہا، یرثها عبادی الصالحون، وہی حکمران بناؤ جو صالح ہوں۔ کیسے پتا چلے گا کون صالح ہے؟ پہلے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے زبان دی، جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے طاقت دی، جس شخص نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، وہ عوام کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، وہ لوگوں کا حق کیوں ادا کرے گا، کیسے ادا کرے گا؟ یہ بدبختی ہے، شعور نہیں ہے۔ یہی لوگ جا کے بازیگر بنتے ہیں، ڈبکیاں بجاتے ہیں اور لوگوں کو پھر اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ ان سب نے حکومت کی ہے، کیا پاکستان میں تبدیلی آئی؟ اب وہاں پر لائٹ نہیں ہے، اب وہاں پر آٹا نہیں ہے، یعنی 40 سال پہلے پرانا پاکستان اس سے بہتر تھا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ انہوں نے کیا نفرتیں پھیلائی ہیں، عداوتیں پھیلائی ہیں، لسانی نفرتیں بڑھ گئی ہیں، مہاجر پنجابی سے نفرت کر رہا ہے، پنجابی سندھی سے نفرت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہی دیا ہے، صوبائیت کی نفرت پھیلائی ہے، فرقہ پرستی کی لعنت پھیلائی ہے، کیونکہ صالح نہیں ہیں۔ اور ہم بھی، عوام کو شعور نہیں، وہ بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہیں ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹ دے کر پھر یہی تباہیاں ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، سنیے پیغمبر کی حدیث، اور اس حدیث کو اگر عوام تک پھیلایا جائے تو عوام کو شعور بڑھے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ملعون ملعون، اے مسلمان جان لے، پہچان لے ملعون کون ہے اور صالح کون ہے۔ ملعون ملعون، یہ حدیث یا سنی کتابوں میں موجود ہے۔ ملعون ملعون من ترأس، اے مسلمانوں اس سے خبردار رہنا، وہ درندے سے خطرناک ہے، بھیڑیے سے خطرناک ہے۔ ملعون ملعون، ملعون ہے وہ ملعون جو چاہے میں صدر بن جاؤں، میں رئیس بن جاؤں، مجھے پاور بن جائے۔ جو کرسی پرست ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ کرسی کے لیے دین بھی بیچے گا، ایمان بھی بیچے گا، عزت بھی بیچے گا، قوم بھی بیچے گا، ہر کام کر سکتا ہے۔ اور یہی پاکستان کے سیاستدان کر رہے ہیں، جس کے دل میں یہ خواب ہے میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، میں پاور، کرسی مل جائے، قرآن اور ادھر سے یہ رسول خدا کی حدیث، ملعون ملعون، وہ ملعون ہے من ترأس، جو چاہے میں رئیس بن جاؤں، وہ ریاست کے لیے، حکومت کے لیے سب کچھ کرنے والا۔ پھر فرمایا ہلک ہلک، ہلاک ہو گیا، اس کا دین ہلاک ہو گیا، اس کا ایمان ہلک من طلب الریاسہ، جو ریاست کے پیچھے لگا، حکومت کے پیچھے لگا، اس کا نہ دین ہے نہ اس کا ایمان ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب 99% یہ سب سیاستدان کرسی کے لیے آتے ہیں۔ اگر کروڑ پتی ہیں تو پیسہ لوٹ کر ارب پتی بن جاتے ہیں، اگر ارب پتی ہیں تو خرب پتی بن جاتے ہیں۔ ان کو کرسی چاہیے پیسے کے لیے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ عوام کی بہتری کے لیے، اسی لیے تباہی ہو رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کتنے نیک لوگ ہیں، ایدھی جیسا لوگ بھی تو ہے نا وہاں پر، بیچارہ ایدھی، ایسے ہزاروں لوگ ہیں ایدھی جیسے جو صرف مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔
اور جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس تقویٰ بھی ہے، عوام کو مگر شعور نہیں ہے. اور ایدھی بیچارے کو اگر فرض کریے ایسے لوگ الیکشن میں آئیں بھی تو یہ اتنے مکار لوگ سیاستدان ہیں کہ ایسے وہ پروپیگنڈا کریں گے کہ اسے بدنام کر دیں گے. اس بیچارے نے کچھ بھی کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا. اسی طرح سے بہت سارے نیک پاکستان میں پڑے ہیں. جب تک کہ صالح لوگ نہیں آئیں گے، نیک لوگ نہیں آئیں گے، جن کا مقصد ریاست کرنا نہیں، حکومت کرنا نہیں، پاور میں حاصل کرنا نہیں، بلکہ غریبوں کی مدد کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. صلوات پڑھی محمد وعلیہ. عزیزان کرام، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج دیکھیں لاکھوں لوگ پریشان ہیں، وہاں آٹا نہیں ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی پشاور میں. پورا ملک جو ہے تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. کتنے کروڑ، 13-14 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے. کیوں؟ یہی خائن سیاستدان ہیں جن کا دین ایمان کچھ نہیں ہے، صرف حکومت چاہیے، پیسہ چاہیے، شہرت. یاد رکھیے تینوں چیزیں جو ہیں انسان کو ملعون بنا دیتی ہیں. جو شہرت کے پیچھے جائے، قرآن نے کہا ہے اس کی نماز قبول نہیں. جو ریاکار ہے، یہ سارے سیاستدان ریا کرتے ہیں، چھوٹا کام کرتے ہیں، پوری پبلک کو بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا. کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ والا جو کام کرتا ہے اس طرح سے کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. وہ نمازی بھی جہنم میں جائے گا جو نماز دکھانے کے لیے کرتا ہے. یہ سیاستدان شو آف کے علاوہ کچھ کرتے ہی ہیں. ان کا ہر عمل شو آف ہوتا ہے، پبلک کو دھوکہ دینا ہے. لہٰذا عوام کو شعور دیں. کیسے شعور دیں گے؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے. آپ یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہیں پر سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے آگے عیاشی کرتے ہیں، کیسے ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، کیسے ان کی پراپرٹی ہے. ایک ایک دعوت میں یہ لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے تک خرچ کر دیتے ہیں. انہیں کوئی درد نہیں ہے غریبوں کا، انہیں کوئی درد نہیں ہے مسکینوں کا. یہ صرف اپنے کرسی کے پیچھے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، ایجوکیشن کو بڑھائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس سلسلے میں گزشتہ سال بھی الحمدللہ اعلان ہوا تھا کہ آن لائن جو ہے ایجوکیشن کے لیے دینی اور دنیاوی نور یونیورسٹی الحمدللہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور جنوری سے اس کے ایڈمیشن بھی شروع ہو گئے ہیں. اور ایک انٹرنیٹ ٹی وی بھی لیا گیا ہے تاکہ جو بھی اس میں ایم اے کی کلاسز ہم اخلاق، ڈیزیز آف سول اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ، جو لاسٹ ایئر ہمارا عنوان تھا، اسلامی اخلاق میں ایم اے ہم لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں. اور فلسفی میں اور مسٹسزم یعنی عرفان جو ہمارا اس وقت سبجیکٹ ہے، اس میں انشاءاللہ نومبر دسمبر سے ہم شروع کریں گے. اس وقت بہت سارے کورسز بھی ہم شروع کر رہے ہیں، جیسے فیملی پرابلمس ہیں، جیسے میرج پرابلمس ہیں. یہ واجب ہے. اس وجہ سے آج عوام جہالت کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رائٹ کیا ہے، میری ماں کا رائٹ کیا ہے، میری بیوی کا کیا رائٹ ہے. پیرنٹس رائٹس، چلڈرن رائٹس، چھوٹے چھوٹے 3-3 مہینے کے کورسز ہیں. اسی طرح سے لینگویج کورسز ہم شروع کر رہے ہیں. عربی لینگویج کورس ہے، پرشین لینگویج ہے، اردو ہے. اور یہاں گھر بیٹھ کر آپ یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں. اور ہم نے یہاں لنڈن میں بھی کالج بھی رجسٹر کر لیا ہے اسی نور کالج کے نام سے. تو یہاں پر بھی کر رہے ہیں. اور ادھر سے پیام نور یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے اور 1-2 اور یونیورسٹیوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ اسے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. آپ کا اپنا یونیورسٹی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بلکہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جتنے آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ بڑے آسانی سے یہاں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. وہاں سے بیچارے لوگ آتے ہیں، ان کی فیس ڈبل ہو جاتی ہے. وہ 10,000 دیتے ہیں، آپ 3-4 ہزار میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ اخلاقاً خود پہ واجب سمجھیں کہ اگر میں انگلینڈ میں رہتا ہوں تو مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے پی ایچ ڈی کروں گا، ڈاکٹر کروں گا. کیونکہ آج حکمرانی انہی کی ہے جو ڈاکٹر ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ہم مسلمان غلامی سے بچنا چاہتے ہیں اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، 3 چیزوں کی طرف توجہ دیں. ایک، ایجوکیشن میں ہم سب کو عہد کرنا چاہیے، کم سے کم ہم سب کو ڈاکٹر ہونا چاہیے. جو خاص اہم سبجیکٹ ہیں، اکنامکس ہے، فلسفی ہے، جس سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں، جنہیں ہدایت دے سکتے ہیں. اسی طرح سے میڈیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہم بزنس میں دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 90% رزق اللہ نے بزنس میں رکھا ہے اور باقی 10% نوکری میں. ہمارے اکثر لوگ یہاں نوکری پیشہ. پتہ ہے اللہ نے آپ کو کتنا رزق دیا؟ اللہ نے 1 لاکھ لکھا تھا، وہ آپ نے 2,000 میں جا کے سائن کر لیا. 2,000 پاؤنڈ آپ کو مل رہا ہے، باقی سارا وہ کمپنی کو مل رہا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل.
اور بزنس سنت ہے، عبادت ہے، نوکر مت بنے کسی کے، چھوٹا بھی بزنس شروع کریں، منع کیا اسلام نے، نوکر نہ کریں مگر مجبوری ہو، آپ اپنا بزنس شروع کریں، کیونکہ آپ بزنس کریں گے 70-80 سال تک تو آپ کا بیٹا پھر 70-80 سال سے آگے کرے گا، آپ نوکری کریں گے زیرو سے تو بیٹا بھی زیرو سے شروع کرے گا، کتنا نقصان کر رہے ہیں آپ۔ بہترین عبادت ہے بزنس کرنا، دکان بھی چھوٹی کھول کے بیٹھیں کیونکہ آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ ایک ہماری یہ غلطی ہے اور دوسرا میڈیا کی طرف ہم توجہ نہیں، الحمدللہ میڈیا پر کام ہو رہا ہے، اب ایک ٹی وی جو ہے اردو میں کھل چکا ہے، ہادی ٹی وی، الحمدللہ یہ مولانا شیخ محسن صاحب بھی اس میں کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے علماء اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں بھی آ جائے گا اس وقت، کچھ یورپ کے حصے تک، تھائی قوم جو ہے اس پہ آ رہا ہے، مگر انٹرنیٹ پر بھی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ جو ٹی وی ان کا شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ 1-2 اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً میڈیا میں اگر ہم آگے نہ بڑھے تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں، ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں۔ آج حکومت اسی کی ہے جس کا میڈیا ہے، میڈیا حق کو باطل کر دیتی ہے، باطل کو حق کر دیتی ہے۔ اگر ہم مسلمان پیچھے رہے، یقین جانیے ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، آپ کا فیوچر نہیں، آپ کتنے بھی پیسے والے ہوں مگر اگر آپ کے پاس میڈیا نہیں، نہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا 3 اہم نقطوں پر ہمیشہ توجہ کریں، ایجوکیٹ کریں، مجلسوں کا مقصد یہ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، نہ کہ ٹریڈیشنل پرانی باتیں سنی اور چلے جائیں۔ امام حسین کا مقصد کیا ہے کہ وقت میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف خود کو تیار کریں، اور اس وقت امام حسین کا مقصد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تیاری کریں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے آنے کی۔ اور یاد رکھیے جب تک کہ پبلک ایجوکیٹ نہ ہو جائے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا یہ وقت کب آئے گا؟ جب علم اس طرح سے بھر جائے جیسے پانی سمندر میں بھر جاتا، جب علم اس قدر دنیا میں پھیل جائے اس وقت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب تک جہالت رہے گی، فرقہ پرستی کی لعنت رہے گی، قوم پرستی کی لعنت رہے گی، یہ مکار و فریب کار سیاستدان رہیں گے، امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ ایجوکیٹ کریں پبلک کو، یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ حسینیت کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کو ایجوکیٹ کریں اور امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیاری کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور انشاءاللہ جیسے انٹرفیتھ مل کے پروگرام کریں، اس سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ 3 سال سے عیسائیوں کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس میں بہت تبلیغ ہے۔ کل انشاءاللہ یہی مین روڈ پر جو میتھوڈسٹ چرچ ہے وہاں پر اس مجلس کے بعد پروگرام ہوگا 5 دن، اس کے بعد 21 جنوری کو مجلس ہوگی لیوٹن میں 9 PM انشاءاللہ۔ آپ اسی میں ہم دے دیں گے اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کہ اس کا ایڈریس کیا ہے۔ 22 یہ بھی چرچ میں پروگرام ہوگا، مجلس اور ماتم، اور 22 جنوری کو بیڈ فورڈ میں مجلس چرچ میں مجلس ماتم ہوگی، اور 23 جنوری کو واٹ فورڈ میں مجلس ماتم ہوگی، وہ بھی چرچ میں، اور 24 کو سینٹ البن میں ہوگی۔ تو اس مرتبہ ایک اور نیا شہر یہ سینٹ البن، وہاں مومنین نہیں ہیں، اس میں آپ ضرور شریک ہوں تاکہ اس پروگرام کو اور انکریج کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد عظیم و شان کے لیے امام حسین نے جان دی، ہم اس مشن میں امام حسین کی مدد کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد